الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ بحمد اللہ، بفضل اللہ، آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے۔ ہمارا سبق آخری پارہ میں جا رہا ہے اور آج ہم سورۃ العادیات کا ترجمہ
اور مختصر مفہوم سامنے لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جس سورت کا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا ہے اس کا نام تھا سورۃ الزلزال، یعنی قیامت والے دن کے زلزلے کا اس میں بیان تھا۔ اور آج جس سورت کا ترجمہ عرض کیا جائے گا اس کا نام ہے سورۃ العادیات۔ عادیات کا معنی ہے دوڑنے والے گھوڑے، تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ یہ سورت مکی ہے، چونکہ اس میں عادیات کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورۃ العادیات رکھا گیا ہے۔ پچھلی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زلزال کا تذکرہ فرما کر قیامت والے دن کے زلزلے کا تذکرہ فرما کر ہمیں عبرت دلائی ہے اور ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر زلزال کے بیان سے آپ کو عبرت حاصل نہیں ہوئی، آپ کو سبق حاصل نہیں ہوا، تو آؤ اس جانور جسے تم گھوڑا کہتے ہو اس کے احوال سن کر عبرت حاصل کرو۔ اور یہ گھوڑا جو جانور ہے یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، یہ خاص قسم کا ایک گھریلو جانور ہے۔ ہر کوئی آدمی اس سے واقف ہے۔ گھوڑے پر سواری بھی کی جاتی ہے۔ گھوڑا جنگ کے اندر بہت زیادہ کام آتا ہے۔ پرانے زمانے میں تو جنگ کا دار و مدار وہ سارے کا سارا گھوڑوں پر ہوتا تھا۔ اونٹوں پہ سامان لادتے تھے، اونٹ بار برداری کے کام آتے تھے، اور گھوڑے جو ہیں انہیں تربیت دی جاتی تھی اور پھر ان گھوڑوں کو جنگ کے اندر استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یہ گھوڑے سکھلانے کے بعد انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف اس دور میں گھوڑوں کی اہمیت تھی، آج کے اس ایٹمی دور کے اندر، آج جناب والا اس صدی کے اندر جب اتنی بڑی سائنسی ترقی ہو چکی ہے، جب اتنے بڑے سائنسی ہتھیار وہ تخلیق ہو چکے ہیں، پھر بھی گھوڑے کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے فوجی باقاعدہ گھوڑوں کو پالتے ہیں، ان کو تربیت دی جاتی ہے، ان کو جنگ کے لیے سکھایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں رسالہ نمبر فلاں، رسالہ نمبر فلاں، تو وہ گھوڑوں کی تربیت گاہیں ہیں۔ یعنی آج بھی گھوڑے کی اہمیت کم نہیں ہوئی، اس کی آج بھی اہمیت ہے اور یہ جنگ کے اندر کام دیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامہ، کہ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جس کے ماتھے میں اللہ نے قیامت تک کے لیے بھلائی لکھ دی ہے، یعنی بہت بڑا مفید جانور ہے، تیز رو بھی ہے، بہت تیز بھاگتا ہے۔ اس لیے کوئی جناب پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو اس سوار کو کس پہ بھیجا جاتا تھا؟ گھوڑے پہ، اور آنن فآنن گھوڑا کس طرح وہاں پہنچتا تھا، اور طاقتور بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ پاور رکھی ہے۔ اس لیے آج کل کے اس ایٹمی دور کے اندر بھی اگر پاور کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے تو وہ کس کو بنایا گیا ہے جی؟ ہارس پاور کو۔ آپ سنتے ہیں کہ اس انجن کی اتنے ہارس پاور طاقت ہے، یہ موٹر جو ہے یہ 2 ہارس پاور کی ہے۔ ہارس پاور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گھوڑے کی طاقت کو طاقت ناپنے کا ایک پیمانہ ہم نے بنایا ہے اس جدید دور میں۔ تو اس کا مطلب ہے گھوڑے کی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ اگر تجھے قیامت کا زلزلہ، اس کا تذکرہ سن کر سبق حاصل نہیں ہوا تو اے انسان اس گھوڑے جانور کو دیکھ اور اس سے تو سبق سیکھ لے اور اس سے تو عبرت حاصل کر کہ کس طرح یہ گھوڑا جو ہے یہ تیری خاطر قربانی دیتا ہے اور تیرے لیے وفاداری دکھاتا ہے اور تیرے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے اندر گھوڑے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جناب والا گھوڑا اگر سکھلایا گیا ہو، اچھی نسل کا گھوڑا ہو، اس کی نسلیں بھی بہت ساری ہیں، اچھی نسل کا گھوڑا ہو، سکھلایا گیا ہو تو وہ جناب عین تیر و تفنگ کے درمیان، تلواروں اور نیزوں کے درمیان بغیر کسی خوف کے گھس جاتا ہے اپنے مالک کو لے کر اور اپنے آپ کو زخمی کروا لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات گھوڑے مر جاتے ہیں جنگ کے اندر، ان کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، اور یہ گھوڑے کی بہت بڑی قربانی ہے کہ آگے سے وہ اتنے بڑے بڑے ہتھیار دیکھ کر بھی گھبراتا نہیں ہے، اور اپنے مالک کو وہ جناب اٹھا کر وہ لے جاتا ہے۔ اور اگر جنگ کے اندر ایسی صورتحال بن جائے کہ وہاں سے دوڑنا ہے تو اسی گھوڑے کو آپ حکم دیں تو وہ دوڑ کر آپ کو باہر لے کر بھی آ جائے گا۔ تو جنگ کے اندر یہ ایک بہت بڑا قیمتی جانور ہے جسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھوڑے کی 5 صفتیں بیان فرمائی ہے۔ یہاں گھوڑے سے مراد کون سا گھوڑا ہے جی؟ جنگی گھوڑا، جنگی گھوڑا، غازیوں کا گھوڑا، جہاد کرنے والوں کا گھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کا قرآن میں ذکر کیا تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے جو گھوڑے تھے اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ گھوڑے بھی کتنی بڑی چیز ہیں جناب والا، اور کس طرح یہ گھوڑے جو ہیں یہ لوگوں کے کام آتے ہیں اور کس طرح یہ جنگ کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنا گھوڑا جہاد کے لیے پالتا ہے، جہاد میں حصہ لینے کے لیے گھوڑا پالتا ہے، تو اس زمانے میں صحابہ کرام پالتے تھے گھوڑے، مقصد کیا ہوتا تھا؟ کل کلاں جہاد میں یہ کام آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کی نیت سے پالا گیا وہ گھوڑا جب تمہارے گھر میں پلتا ہے
تو حضور نے فرمایا فَإِنَّ شِبْعَهَا وَرَيَّهَا، اس گھوڑے کو آپ نے جتنی گھاس کھلائی ہے آج تک، ضروری نہیں کہ جہاد کے موقع پہ وہ جناب ضرورت پڑے، بعض اوقات گھوڑا نہیں بھی جہاد پہ بندہ لے جاتا یا جہاد ہوتا ہی نہیں، تو بہرحال آدمی تو اس کی خدمت کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جہاد کی نیت سے گھوڑے پالنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرَيَّهُ، اس گھوڑے کو جتنی خوراک تم نے کھلائی ہے اور اس گھوڑے کو جتنا پانی تم نے پلایا ہے، آج تک محنت کی ہے، کھانا کھلایا ہے جناب، دانہ دن کا دیا ہے، پانی پلایا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پانی بھی سارے کا سارا اور وہ گھاس بھی سارے کی ساری، بلکہ یہاں تک فرمایا وَبَوْلَهُ وَرَوْسَهُ، اس گھوڑے نے آج تک جتنا پیشاب کیا ہے، اب اندازہ لگائیں جناب، گھوڑے نے جتنا پیشاب کیا ہے، وَرَوْسَهُ، اور اس گھوڑے نے جتنی لید کی ہے آج تک، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ اس گھوڑا پالنے والے کے ترازو کے اندر ان چیزوں کو رکھ کر اس کی نیکیوں کی جگہ تولا جائے گا۔ اندازہ لگائیں جی، گھوڑے کا پیشاب، گھوڑے کی لید، یعنی اس کو کس پلڑے میں رکھا جائے گا؟ نیکیوں کے پلڑے میں۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے جہاد کے لیے گھوڑا پالنے کا، اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اگر کوئی آدمی جنگ کے اندر پہرا دیتا ہے، ایک دن کے لیے پہرا دیتا ہے، ایک گھنٹے کے لیے پہرا دیتا ہے، تو پہرا دینا بڑا مشکل ہوتا ہے جناب، دشمن ہو سکتا ہے آ جائے حملہ کر دے، حضور نے فرمایا یہ دنیا اور ما فیہا سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر گھوڑوں کا تذکرہ کر کے ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے انسان تو ناشکر ہے۔ گھوڑے کی 5 صفتیں بیان کی، والعادیات ضبحً، دوڑنے والے گھوڑے، ضبحً، ضبحً کا مطلب ہے جب گھوڑا دوڑتا ہے نا تو اس کے سینے سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے، جسے ہم بھی سنتے ہیں، بعض اوقات گھوڑا دوڑ رہا ہے اس کے سینے سے ہک 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 ایسی آواز نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں ہانپنا۔ تو اللہ نے اس کی پہلی بات یہ بیان کی کہ وہ دوڑنے والے گھوڑے جو ہانپ کر دوڑتے ہیں، یعنی کتنی بڑی مشقت اٹھاتے ہیں جی، وہ ہانپتے ہیں۔ اور دوسری بات فالموریات قدحً، موریات چنگاریاں پیدا کرنے والے، تو گھوڑا جب دوڑتا ہے تو جناب اس کے پاؤں جب پتھر پہ پڑتے ہیں اور اتنی زور سے وہ جناب پاؤں اس کا پڑتا ہے کہ بعض اوقات پتھر سے کیا نکلتی ہیں؟ چنگاریاں۔ یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا جناب، اب تو یہ ٹانگے وغیرہ ختم ہو گئے ہیں، پہلے تو ٹانگے ہوتے تھے اور رات کے وقت جناب ہم دیکھتے تھے کہ بعض اوقات گھوڑے کے سموں سے وہ چنگاری نکلتی تھی، یعنی اتنی بڑی زور سے وہ پاؤں رکھتے ہیں، جس طرح چکماک کے رگڑنے سے چنگاری پیدا ہوتی ہے، اتنی پاور کے ساتھ وہ گھوڑے کا پاؤں پڑتا ہے کہ وہ چنگاریاں نکالتا ہے اپنے قدم مار کر۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات فالمغیرات صبحا، اور پھر وہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ تو عرب کے اندر عادت یہ تھی کہ ساری رات سفر کرتے تھے بندے، اور صبح سویرے 2:30 بجے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، صبح سویرے جو نیند آتی ہے نا وہ بہت زیادہ سخت نیند ہوتی ہے، تو اس وقت ہر آدمی تقریباً جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ یہ چور لوگ جو ہیں یہ چوری عموماً کس وقت کرتے ہیں جی؟ صبح کے وقت، جب ہر کوئی سو رہا ہو جناب، بالکل جناب غفلت میں ہو، تو وہ ٹائم بڑی جناب غفلت کا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری رات گھوڑے نے سفر کیا، اور سفر کر کے پھر صبح سویرے گھوڑے نے ریسٹ نہیں کیا، آرام نہیں کیا، مالک نے حکم دیا اب حملہ کرنا ہے، فالمغیرات صبحا، اور یہ صبح سویرے جناب منہ اندھیرے دشمن پہ حملہ کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شب خون مارنا،
یعنی رات کے اندھیرے میں دشمن پر حملہ کر دینا۔ عام طور پر یہی روٹین ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو جہاد کے لیے بھیجا اور انہیں فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں اور صبح کے وقت لڑائی کرنی ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا اگر صبح صبح وہاں اس بستی میں سے اذان کی آواز آئے نا پھر اس پہ حملہ نہیں کرنا، اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو پھر بے شک حملہ کر دیں کیونکہ وہ کافروں کی بستی ہے۔ تو وہ صبح کے وقت گھوڑا جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور کس طرح وہ حملہ کرتا ہے۔ یہ ہو گئی 3 باتیں۔ اور چوتھی بات فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور وہ گھوڑے اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ وہ جناب غبار اڑاتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے جب گھوڑا دوڑے گا تو غبار تو اڑے گا۔ اسی لیے میدان جنگ میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں اتنا غبار ہوتا ہے، جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اتنا غبار اور اتنی جناب وہ دھوڑ جسے پنجابی میں کہتے ہیں وہ اڑ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو گھوڑے ہیں یہ صبح کے وقت، حالانکہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹائم زمین کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ نمی، کچھ نہ کچھ نمی ہوتی ہے، اتنی غبار نہیں اڑتا، لیکن پھر بھی یہ اتنی قوت کے ساتھ چلتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، کہ یہ غبار کو اڑاتے ہیں، غبار کو اڑاتے ہیں، اور غبار اڑ رہا ہوتا ہے صبح کے وقت بھی، اتنی یہ محنت کرتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ ان گھوڑوں کی 5ویں بات بیان کی۔ فَوَسَطْنَ، وہ گھس جاتے ہیں، جمعاً، دشمن کے اس جناب والا لشکر کے اندر، وہ جو دشمن کی جناب گروہ ہے یا ان کی وہ جمعیت ہے یا ان کا جو لشکر کا جو اندرونی حصہ ہے جسے کہتے ہیں قلب۔ لشکر کے کئی حصے ہوتے ہیں نا، ایک دائیں والا، ایک بائیں والا، آگے والا، پیچھے والا، ایک درمیان والا۔ تو درمیان میں جہاں ان کا وہ بڑا سردار بھی ہوتا ہے اور سارے چیزیں ہوتی ہے، گھوڑے کو وہاں آپ حکم دیں تو وہ اس کے اندر بھی گھس جائے گا۔ اس لیے فرمایا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور یہ گھوڑا اتنی محنت کرتا ہے کہ یہ ان کے مجمع کے اندر اور ان کے جتھے کے اندر یہ گھوڑا تمہارے حکم پہ گھس جاتا ہے۔ اب کتنے حال اللہ نے بیان کیے جی، یہ اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ وَالْعَادِيَاتِ، قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ تو یہ قسمیں اٹھانے کا میں نے عرض کیا تھا، مطلب کیا ہے کہ گھوڑے کے یہ حالات اس بات پہ گواہ ہیں۔ کس بات پہ؟ اگلی بات پہ، یعنی گھوڑے کی یہ جو حالات ہیں 5 حالات، یہ گواہی دے رہے ہیں۔ کس چیز کی گواہی دے رہے ہیں؟ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ کنود کا معنی ہے ناشکری کرنے والا۔ انسان اپنے اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ وہ کیسے جی؟ اس کا جوڑ کیسے ہے؟ جوڑ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ماحول کے اندر لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک گھوڑا جانور ہے، اب گھوڑے کا خالق کون ہے جی؟ نہ گھوڑے کے خالق ہم ہیں، اس کو پیدا ہم نے کیا ہے؟ ہم نے تو اس کو پیدا نہیں کیا۔ اس کا خالق ہم نہیں ہیں، اور اس کے مالک حقیقی بھی ہم نہیں ہیں، اور اس کو جان دینے والے، اس کو صحت دینے والے، اس کو یہ اعضاء اور طاقت دینے والے ہم نہیں ہوتے۔ یہ سارے کام کون کر رہا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ پھر ہم نے اس گھوڑے کے لیے کیا کیا جی؟ مالک نے، جو اس کا مالک بنا ہوا ہے دنیا میں، مالک نے صرف اتنا کام کیا کہ اس کو گھاس اور چارہ ڈالا، اس کو کھلایا۔ اور پھر گھاس اور چارے کو دیکھیں، یہ گھاس اور چارہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ مالک نے پیدا کیا ہے جی؟ اس بندے نے کیا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ کی پیدا کردہ چیز ہے۔ مالک نے صرف اتنا کام کیا ہے، گھاس کو اٹھایا اور اٹھا کر گھوڑے کے آگے ڈالا، ایک سبب اختیار کیا اور اس گھوڑے کو کھلا دیا۔ حالانکہ گھوڑے کا خالق وہ مالک نہیں ہے، گھوڑے کی غذا کو بنانے والا وہ مالک نہیں ہے، گھوڑے کو صحت دینے والا وہ مالک نہیں ہے،
گھوڑے کو جان دینے والا اور طاقت دینے والا وہ مالک نہیں ہے۔ مالک جو ہے اس کا صرف اتنا کام ہے کہ تھوڑی سی گھاس، تھوڑا سا دانہ دن کا گھوڑے کو کھلا دیا، اور گھوڑا اتنی سی گھاس اور دانہ دن کا کھا کر مالک اپنے کی کتنی بڑی جناب قربانی دیتا ہے اس کے پیچھے۔ آپ اندازہ لگائیں، دانہ دن کا کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، اور اپنا جو اس کا وہ مالک ہے جس کے پاس وہ رہتا ہے، گھوڑا اس کے پیچھے کتنی قربانی دیتا ہے۔ وہ دوڑتا ہے اس کے پیچھے، ہانپتا ہے، چنگاریاں نکالتا ہے، اور اس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، گھوڑے کو تو نے معمولی سا کھانا کھلایا، اور اس گھوڑے نے جانور ہو کر تیرے ساتھ کتنی بڑی وفاداری کی، کتنی بڑی وفاداری کی کہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ اور اے انسان، تو ہے، کیا تو بھی اپنے مالک حقیقی کے لیے اتنی قربانی بھی دے رہا ہے جتنی ایک جانور اور گھوڑا دے رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کا سبق دینا چاہتے ہیں کہ گھوڑے نے شکریہ کیسے کیا، اس نے قربانی دی تیرے پیچھے، اس نے جناب والا یہ محنت کی، اور تو نے رب کا سب کچھ کھانے کے بعد، جبکہ رب تیرا مالک حقیقی ہے، رب تیرا مالک حقیقی ہے، تجھے جان دینے والا، تجھے صحت دینے والا، تجھے جناب ساری چیزیں دنیا کی دینے والا، اس نے سب کچھ دے رکھا ہے تجھے، اس کی نعمتیں تو کھاتا ہے۔ تو نے رب کے ساتھ کتنی ساری وفاداری کی ہے، تو نے تو اس گھوڑے سے بھی تو گیا گزرا ہے انسان۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے لیے ناشکرا ہے، رب کی نعمتیں کھاتا ہے، رب کی نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ اور نعمت ایک اصول ہے، نفسیاتی اصول ہے، یہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے، نفسیاتی اور فطرتی اصول ہے کہ جس کو بھی کوئی چیز دی جائے وہ لازمی کسی نہ کسی انداز میں شکریہ ادا کرے گا۔ اب ہم تو چلو بندے ہیں نا جی، ہم نے تو پڑھا سنا، کتاب میں پڑھا یہ کرنا چاہیے۔ کتے کو بھی اگر آپ روٹی دیں نا تھوڑی سی، تو وہ بھی شکریہ ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کا ڈیزائن اور ہے، شکریہ ادا کرنے کا دم ہلائے گا، لیکن شکریہ تو ادا کرے گا۔ آپ ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک کریں، وہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ نفسیات ہے کہ وہ آپ اگر ہمیں کوئی آدمی ایک چائے کی پیالی بھی پلا دے تو ہم اس کا کیا کرتے ہیں جی؟ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ شکریہ ادا کرنا نعمت کے بدلے، یہ فطرتی بات ہے، نفسیاتی بات ہے، یہ ضروری ہے۔ تو انسان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ جب اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، اور نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں، اس کے لیے کوئی ایک نعمت ہے جی؟ نہ صرف ایک نعمت۔ آپ دیکھیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں، اگلی تو چھوڑے نا، اس نے آنکھیں دی، کان دیے، یہ دیا وہ دیا، اس کو چھوڑے، صرف اتنی بات دیکھیں، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر ہمیں گدھا، کتا، خنزیر بنا دیتا، ہم نے کوئی زور لگانا تھا؟ ہم نے کوئی کہنا تھا کہ یا اللہ میں نے کتا نہیں بننا، مجھے کتا نہ بنا، میں تو نہیں بنتا بھائی؟ نہیں، ہم نے بن جانا تھا۔ تو یہ اس کا احسان ہے۔ کیا ہم نے اس سے مانگا ہے کہ یا اللہ مجھے انسان بنانا؟ نہیں مانگا جناب۔ تو بن مانگے اس نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا، انسانوں کے اوپر۔ اسی لیے انسان کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ مکلف کا معنی ہے جواب دے، باقی جانور وغیرہ جواب دے نہیں ہے جناب۔ کل قیامت والے دن وہ موج کریں جناب، کھائیں، وہ تو آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ اصل جواب دینے والا کون ہے جی کل قیامت والے دن اللہ کے حضور؟ وہ انسان ہے۔ اس لیے انسان کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں نے ذمہ داری یہ ڈالی تھی آسمان پہ اور زمین پہ۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پہاڑوں پہ، زمین پہ، آسمان پہ، ان کو یہ میں نے ذمہ داری دی کہ بھائی میں تمہارے اوپر انعامات اور احسانات کروں گا، اور کل کو تم نے مجھے جواب
دینا ہوگا. یہ بات منظور ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، وہ پہاڑ اور زمین اور ساری چیزیں ڈر گئی. انہوں نے کہا یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں. اور یہ ذمہ داری پھر کس نے اٹھائی جی؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی، اور اس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی. اب انسان نے جب رسک لیا ہے، اس کو کہتے ہیں رسک لینا، کہ فائدہ بھی ہے اور خطرہ بھی ہے. اگر صحیح چلا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر خطرہ غلط ہو گیا تو مسئلہ خراب ہے. تو انسان نے یہ رسک لیا، لہٰذا بڑا آسان ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرے. اس کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، اور اس کی نعمتوں کا کیا کرنا چاہیے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر نفس کے فرو میں رود ممد حیات است. اس نے اپنے دور کی بات کی ہے، آج سے 800 سال پہلے، جب یہ سائنس وغیرہ نہیں تھی. وہ کہتا ہے ہر سانس جو نیچے جاتا ہے ممد حیات است، وہ زندگی کے لیے ممد ثابت ہوتا ہے. ممد اس کا تعاون کرنے والا. بچوں بر میں آید، اور جب وہ باہر نکلتا ہے مفرح ذات است، اس وقت انسان کو فرحت ملتی ہے. تو آج کل کے دور میں سائنسدانوں نے کیا کہا کہ جب اندر جاتا ہے تو آکسیجن کیا ہوتی ہے جی؟ وہ لے لیتا ہے جناب انسان، اور جب باہر آتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے، تو آکسیجن ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. آکسیجن نہ ہو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک سانس کے اندر 2 نعمتیں، ایک سانس کے اندر 2 نعمتیں ہیں. تو جناب ایک سانس میں جب 2 نعمتیں ہیں تو اندازہ لگائے ہم کتنی بار دن میں سانس لیتے ہیں جناب؟ اندازہ لگائے، کبھی گنا ہے آپ نے؟ ہم سانس لے رہے ہیں، آٹومیٹیکلی لے رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے. 1 منٹ میں 18 مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں. اب آگے حساب کر لیں جناب، یہ دل کی دھڑکن ہے، یہ خون کی پمپنگ ہو رہی ہے، اندر آٹومیٹیکلی نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے. 1 منٹ میں 72 دفعہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، اس طرح. اور جدوں دے جمعیاں اودن دا دھڑکن لگ گئے تے قبر تک ویندیاں تک ایڈا سارا گوشت دا ٹکڑا ہے تے اس انج کر دے ہی رہنا ہے. تے 1 منٹ کتنی واری کرنا ہے؟ وہ اج تک جناب والا خراب نہیں ہویا. اے ہاتھ ساڈا ہڈیاں دا بنے ہوا ہے نا، بڑا مضبوط ہاتھ ہے، اینو انج کرو نا 50 واری تے کیو سی جناب تھک. ویسے میں تو نہ کر سکتا، لیکن اس کو یہ کس نے جناب سکھائی ہے جی چیز؟ اللہ نے دل کو یہ کس طرح سکھائی ہے کہ وہ پمپنگ کر رہا ہے اور آلریڈی کر رہا ہے. ہم سو رہے ہیں تب بھی وہ چل رہا ہے. اس کو چلانے والا کون ہے جی؟ نہ اس کو ہم چلانے والے ہیں. ہاتھ کو تو میں نے چلایا، میں نے ادھر کیا، یہ میں چلاتا ہوں. لیکن دل کو بھی میں چلا رہا ہوں. دل کو میں کہوں تیز ہو جا، مٹھا ہو جا، یہ میرے بس کی بات ہے. اس کو چلانے والا کون ہے؟ وہ اللہ کی قدرت سے چلتا ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ جناب الگ چلتی ہیں، لیکن دل کو چلانے والا کون ہے؟ سائنسدان آج تک نہیں سمجھ سکے کہ دل کے اوپر کون سی قوت کار فرما ہے جو اسے پمپنگ پہ مجبور کرتی ہے. آخر کار انہیں یہ آکھیا جی اے اودے وچ ہی کوئی ایسی خوبی ہے کہ وہ جناب انجن کریندا پیا. ان باہروں کوئی ایسی چیز، پھیپھڑے کو تو پتہ ہے نا جناب، ہم نے ہوا کھینچی پھیپھڑا پھول گیا، ہم نے باہر نکالی پھیپھڑا سکڑ گیا، چلو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، معدہ بڑا ہو گیا چھوٹا ہو گیا. لیکن دل کی جو صورت ہے یہ کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ یہ خاص اللہ کے ہاتھ میں. آٹومیٹیکلی یہ نظام چل رہا ہے. تو انسان کے اندر آٹومیٹیکلی نظام ہے، اور اس کے کون ذمہ دار ہے جی؟ انسان. اچھا کن فیکون کا ایک آپ نے لفظ سنا ہے، کن ہو جا، ہو جاتی ہے چیز. اللہ نے تھوڑی سی یہ بات انسان کو بھی دی ہے. اب جناب ہمارے اندر مثانہ ہے. مثانہ کیا ہے؟ ہمارا ٹائٹ طریقے سے بند ہے، ٹوٹی بند ہے. اور اگر ہم اس ٹوٹی کو کھولنا چاہیں تو کیا خیال ہے؟ کوئی ہم ہاتھ سے کھولیں گے؟ کوئی زور لگائیں گے؟ صرف کیا کرنا ہے؟ ارادہ. کیا کرنا ہے کہ اب وہ مثانے والی ٹوٹی کھل گئی. تو کھل جاتی ہے یا نہیں کھل جاتی؟ یعنی ہم نے ارادہ کیا اور وہ کھل گئی. اذا اراد شیئا، دیکھو نا اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے. اس لیے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور نعمتیں اللہ کی بے شمار ہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے، اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں نا
بعض اوقات یہ کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن ان سے سبق جو ملتا ہے وہ لے لینا چاہیے اور کسی نبی کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ باقی میں نے سنا ہے، بس کہانی ایک سنا دیں، اگر وہ غلط بھی ہے تو اس سے ہم سبق لے لیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، اس نے بڑی عبادت کی، بڑا نیک بندہ تھا جناب۔ پہلے اپنے گھر میں رہا، پھر جناب کرتے کرتے عبادت باہر جنگل میں چلا گیا، پھر بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جی یہ یہاں عبادت کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے کہا یار میں تو لوگوں سے علیحدہ عبادت کروں گا، میں نے تو رب کی رضا کے لیے کرنی ہے، یہاں تو لوگ مجھے دیکھ لیتے ہیں، ریاکاری بن جاتی ہے۔ بہرحال اس نے کیا کیا کہ سمندر کے اندر ایک جزیرے میں، سمندر کے اندر ہم تو آخنا جزیرہ کے ہوتا، ہر گل دسنی کو ضروری ہے، دسنی چاہیے۔ سمندر کے اندر جو خشک ٹبہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزیرہ۔ تو وہ بڑے بڑے ٹبے ہوتے ہیں جناب، 10 میل کے، 15 میل کے، اس سے بھی بڑے، اس سے بھی بڑے جزائر ہوتے ہیں جناب۔ تو وہ سمندر کے اندر ایک جزیرے پر چلا گیا، وہاں جا کر جناب اس نے ٹھکانہ کیا اور وہاں جا کر اس نے جناب عبادت شروع کر دی۔ اب وہاں نہ کوئی دیکھنے والا، نہ پہچاننے والا، نہ جاننے والا، جزیرہ ہے اور اس کے اندر جناب والا اپنا سبزہ وغیرہ اگا ہوا ہے۔ وہاں اللہ نے ایک انار کا درخت اگا دیا اور وہ جو انار کا درخت تھا نا وہ اس کے پاس ہی اگا پڑا تھا۔ یہ روزانہ اٹھتا، ایک انار توڑتا اور وہ انار کھا لیتا۔ انار کے درخت کی بڑی عمر ہوتی ہے، بڑی عمر۔ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند 1867 میں جب یہ مدرسہ شروع ہوا تو وہ ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر شروع ہوا۔ آخر وہ انار اتنا تو ہوگا کہ وہ مولوی 3-4 جو تھے اس کے نیچے بیٹھے تھے اور آج تک وہ انار کا درخت موجود ہے۔ اندازہ لگا لیں، انار کی بڑی عمر ہوتی ہے، کھجور کی بھی بڑی عمر ہوتی ہے، زیتون کی بھی بڑی عمر ہوتی ہے، ایسے ایسے درخت اللہ نے پیدا کیے ہیں، بوڑ کی بڑی عمر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ انار کا ایک درخت اللہ نے اگا دیا اور یہ بندہ وہاں عبادت کر رہا ہے۔ بس جناب انار کھا لیا اور چشمے کا پانی ایک پیالہ پی لیا اور صبح و شام ساری رات عبادت۔ نیند آ گئی تو ریسٹ تھوڑی سی کر لی، ورنہ ساری کوئی اور جھنجھٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیوی بچے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عبادت ہی کر رہا۔ کرتے 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 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 500 سال اس نے گزار دیے۔ اور اس زمانے میں لوگوں کی بڑی عمریں ہوتی تھی۔ 500 سال گزرنے کے بعد اسے کوئی بیماری لگی اور اسے اندازہ ہوا کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب میں مر رہا ہوں، میں نے بڑی عبادت کی ہے جناب، اور جناب ایک انار روزانہ کھاتا ہوں اور ایک پیالہ پانی کا پیتا ہوں، اب میں مرنے والا ہوں۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مرنا تو میں نے ہے ہی، لیکن یہ مہربانی فرما جب میں سجدہ کروں نا اس وقت مجھے موت دینا، تاکہ مجھے نہ یہاں کوئی دفنانے والا نہ کوئی قبر بنانے والا ہے، تاکہ میری ہڈیاں بھی اسی سجدے کی شکل میں قیامت تک پڑی رہیں۔ اس نے اللہ سے یہ دعا کی، سجدے کی شکل میں مجھے موت دینا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہ خواہش قبول فرما لی اور اسے اللہ نے سجدے کی شکل میں موت دے دی۔ وہ آدمی مر گیا جناب، اسی حالت میں پڑا رہا۔ اب اگلی کہانی ہے قیامت والے دن کی، جو اللہ کے یعنی کہ کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمیں پہلے سنا دی، سابقہ جو ہے نا انبیاء ان کی شریعتوں کا یہ واقعہ ہے۔ تو جب جناب اس کی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے سامنے پیش کیا، میرے سامنے لے آؤ جی میرے بندے کو۔ اب اس کے دل میں نا بڑا خیال تھا کہ یار جتنی عبادت میں نے کی ہے نا، جتنا شکر اللہ کا میں نے کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں کیا ہوگا۔ بڑا اس کے ذہن کے اندر تھا ایک بات۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہوا، اللہ نے اس کا حساب لیا اور حساب لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جا بندے، جا میرے بندے، میں نے اپنے فضل و رحمت کے ساتھ تجھے معاف کر دیا، جا جنت میں چلا جا۔ اب جناب معافی ہو گئی، جنت میں جانے کا آرڈر ہو گیا، لیکن اس بندے کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار میں نے اتنی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کا تو نام ہی نہیں لیا، اور پھر بھی اللہ میرے اوپر دین چڑھا رہا ہے کہ اپنے رحمت سے فضل سے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حالانکہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے بندے تیری عبادت بڑی ہے اس لیے میں نے تجھے معاف کیا۔
تو جناب فرشتے اس کو لے جا رہے تھے جنت میں، راستے میں خیال آیا، اور اللہ تو دلوں کے خیال بھی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اس کو واپس لے آؤ۔ فرشتے اس کو واپس لے آئے اور اللہ کے حضور کھڑا کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ جاؤ اس کو تھوڑا سا جہنم کے ایریے کی طرف لے جاؤ۔ فرشتوں کو اللہ نے ساری طریقہ بتا دیا، جہنم کی طرف لے گئے، بڑی گرمی، بڑی سخت گرمی، زبان اس کی خشک ہو گئی، زبان تالو سے لگ گئی، اور بالکل اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا العطش، ہائے پانی، ہائے پانی۔ جب اس نے یہ کہا نا، اللہ نے فرمایا ایک پیالہ پیش کرو۔ پیالہ فرشتے نے پیش کیا، یہ تو جناب ایسے بھاگتا ہے پیالے کی طرف۔ فرشتے نے کہا نہیں، ایسے پیالہ نہیں ملتا، کچھ لگتا ہے، کچھ خرچہ ہوتا ہے بھائی، پیالہ ہنجے نہیں ملتا۔ اور یہ پیاس میں جناب مر رہا تھا۔ اس نے فرشتے سے پوچھا کیا لگتا ہے، کیا خرچ ہوتا ہے؟ فرشتے نے کہا 500 سال کی عبادت، 500 سال کی عبادت دے گا تو یہ پیالہ ملے گا۔ اس نے فوراً اس نے کہا 500 سال کی عبادت میرے پاس ہے، میں نے تجھے دے دی، پلیز مجھے پیالہ دو۔ فرشتے کو عبادت دے دی، سودا کر لیا، پیالہ لے کر پی لیا، جان میں جان آئی۔ اللہ نے فرمایا اب اس کو میرے سامنے لے آؤ۔ اب اللہ کے سامنے جب آیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے اب مجھے حساب دے، وہ جو جزیرے کے اندر تو نے ہزاروں انار کھائے ہیں اور ہزاروں پیالے پانی کے پیے ہیں، میرے بندے مجھے ان کا حساب دے۔ تو نے جو 500 سال کی عبادت تھی وہ تو نے خود دے دی ہے، وہ تو ہو گئی لا پلا، وہ تو بھائیا لے گیا جس دن پیالہ دیتا ہی، تے تو ہو گیا خالی، وہ تو جناب گئی۔ اب مجھے حساب دے ان پیالوں کا اور اناروں کا۔ اب کیا حساب دے جی؟ ماں سوائے اس کے اس نے کہا یا اللہ میں سمجھ آ گئی ہے جیڑا تو میں سبق سکھایا ہے، یا اللہ میں مانتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے فضل و رحمت کے ساتھ جنت دینی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہون مسئلہ سمجھ آئے بھائی، جنت جیڑی میں دے رہا ایک کوئی تیری عبادتاں پیچھے، یہ میرا فضل اور میری رحمت ہے۔ اس لیے میرے بھائی جب ہم اللہ کی نعمتیں اتنی استعمال کرتے ہیں تو پھر ان نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم نے کون سا شکریہ ادا کیا؟ گھوڑے نے تو یہ شکریہ ادا کیا، قربانی دے دی، جان قربان کر دی، اور ہم نے کیا شکریہ ادا کیا جی؟ ہم نے کوئی شکریہ نہیں ادا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو گنو تم گن نہیں سکتے۔ رب کی نعمتوں کو ہم گن سکتے ہیں جناب؟ نو 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 نو، ہماری جرت ہی نہیں ہے جناب۔ اللہ فرماتے ہیں غور کرو نا، مثال دی ہے اللہ نے، غور کرو، یہ جو ایک لقمہ تمہارے سامنے روٹی کا آتا ہے، روٹی کا ایک لقمہ، اور جناب دودھ کا ایک گلاس لے کر بیٹھتے ہو اور روٹی کھاتے ہو، ذرا اس لقمے کی جناب جو پچھلی کہانی ہے وہ ساری سوچو، یہ کہاں سے بنا؟ نہ یہ لقمہ ایسے تو نہیں بن گیا کہ ہماری چنگیر میں آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے اپنے طعام پر غور کرے، اپنے لقمے پر غور کرے کہ یہ لقمہ کن کن حالات سے گزر کر آج میرے سامنے آیا ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے تیرے لقمے کے لیے بارشوں کا پانی آسمانوں سے برسایا۔ وہ اللہ نے پچھلی کہانی اللہ کیا یہ ہنجے نہیں بن گیا، یہ پیچھے بڑا بڑا بیک گراؤنڈ ہے دا، اور اس کا بڑا پس منظر ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر اس کے لیے ہم نے زمین کو چیرا، پھر پودا ہوگا، پھر جناب زمین چر گئی۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، پھر ہم نے اس زمین کے اندر ترکاریاں اگائیں، انگور اگائے، پھل فروٹ اگائے، حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اللہ نے ساری نعمتیں گنی ہیں، بھوں تک گنے ہیں۔ بھائی اے جڑا دانیاں دے وچوں بھوں نکلدا ہے اے بھی کیوے رب دی جی، اے نہ ہوئے آتے جانور کے کھاون آ جناب۔ وَأَبًّا، اور یہ پھوسا بھی، اور یہ بھی اللہ کی ایک، ہن تو بھوں بڑا مہنگا ہے جناب، وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ مفت میں مل جاتا تھا، اب تو ہن تو پرالی بھی جناب بڑی مہنگی، پرالی دے جناب گتے تے کاغذ بندے پین ماشاءاللہ،
چلو بنن جی اچھی گل ہے، سانوں تو خوشی ہے جناب۔ تو بہرحال اچھا یہ جڑی سوا ہے تندور دی سوا، یہ بھی بڑی ماگی ہے، یہ بھی بڑی ماگی ہے۔ گٹوؤں دے گٹو ویکھو نا ہوٹلاں تو تندوراں تو جناب لے ویندے، یہ جانے نسوار اس پاؤندی، اے جڑی نسوار رکھ دے پاؤندی ہے نا جناب، یہ بھی بڑی ماگی ہے جناب۔ چھولیاں دے چھلکا، میں ایک لڑکے کو سکول وچ پوچھا تیرا ابا کی کریندا، اس آکھیا چھلکا رنگیندا۔ میں آکھیا چھلکا رنگیندا یہ کی شے ہوندی؟ اس آکھیا چھولیاں دا چھلکا۔ میں آکھیا او کی ہوندا چھولیاں دے چھلکا کی؟ اس آکھیا چھولیاں دے چھلکے نوں رنگ کر کے پتی بنیندا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب، کیا کاروبار ہے جناب۔ وہ جانے جی پتی بنیندا استاد جی تانوں کوئی نہیں پتہ۔ تو بہرحال کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، ہر چیز کی ایک الگ حکمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری نعمتیں کس کے لیے پیدا کی؟ ہمارے لیے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تو نے شکر کیا ہے جناب؟ افرأیتم ما تحرثون، تم کھیتوں کو دیکھو، ان کو اگانے والا کون ہے؟ تم نے اگایا یا ہم نے اگایا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، اس پانی پہ غور کرو جو پانی میں نے اتارا، اس کو کس نے بنایا؟ اس کو میٹھا کس نے بنایا؟ اگر میں اس پانی کو کڑوا بنا دوں تو کوئی ہے جو اس کو میٹھا کر سکے؟ فلولا تشکرون، تم شکر کیوں ادا؟ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اب آخری بات ذرا توجہ سے سنیں، میں ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کو یعنی کہ کلوز کرنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا جناب، تو اس لیے پھیلانا بھی ایک گل ہے، ایک ٹیکنیک ہے کہ چیز نو پھیلاؤ اور جناب چیز نو کلوز کرو، یہ بھی کیا ہے جی۔ اب میں کلوز کرنے لگا ہوں۔ ہاں جی، ان الانسان لربہ لکنود، یہ بیماری کا ذکر ہے کہ انسان کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ رب کی ناشکری کرتا ہے، شکر نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات پہ گواہ ہے۔ انسان خود غور کرے، پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں ناشکرہ ہوں، میں نے کتنی ناشکری کی ہے۔ یہ بیماری ہے، یہ انسان کی کیا ہے جی؟ ناشکری والی بیماری۔ آگے اللہ نے بیماری کا سبب بیان کیا ہے، بیماری کا سبب، ہر مرض کا کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ سبب۔ اور علاج کس کا ہوتا ہے؟ سبب کا۔ علاج کس کا ہوتا ہے؟ سبب کا۔ اور سبب کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، دنیا کی بہت زیادہ۔ یہ سبب اس بیماری دا، ناشکری دی بیماری دا سبب کے ہے محبت دنیا۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، اس کو حدیث کر کے بیان نہیں کرنا، کہہ دے کہ بعض روایات میں آتا ہے، کسی نے فرمایا ہے بزرگ نے کہ جناب حب الدنیا، دنیا کی محبت، یہ ہر غلطی کی بنیاد ہے۔ تو یہ دنیا اور مال کی محبت، یہ کیا ہے جی؟ سبب مرض۔ یعنی اس صورت میں، اس صورت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس صورت میں اللہ نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی باتیں جی؟ تین۔ نمبر ایک بیماری، نمبر دو بیماری کا سبب، نمبر تین بیماری کا علاج۔ تو وہ بیماری کیا ہے؟ انسان ناشکر ہے۔ بیماری کا سبب کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال اور دنیا کی محبت میں پھنسا ہوا ہے، یہ بیماری کا سبب ہے۔ اور بیماری کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا علاج ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، ذرا یاد کر اس وقت کو جب کل قیامت والے دن تجھے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اس وقت کو یاد کر، تیری بیماری کا علاج خود بخود ہو جائے گا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب قبروں کو کھیڑا جائے گا اور قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے نکالا جائے گا، اور جب قبروں سے نکالا جائے گا تو کس کے سامنے پیش ہوں گے؟ اللہ کے حضور۔ ہاں، وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ اگر اس پیشی کو تصور میں لانا تو پھر تیری بیماری کا سارا علاج، یہ ساری دنیا کی محبت، مال و دولت کی محبت، حلال حرام اکٹھا کرنے کی محبت، دنیا کمانے کی محبت۔ اگر چلو جی وڈی قیامت نو بندہ نہ بھی سوچے، وڈی قیامت بندہ اے سوچے بے میں مر وینا ہے کل نو، تے وقت بھی سارا نشہ ختم نہیں ہو ویندا۔
بھئی کل نو میں مر وینا ہے جناب، ہر شے تھائی رہ بینی ہے جناب۔ ہاں جی، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جب قبروں سے اکھیڑ کر مردے نکالے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور سینے کے راز بھی کل قیامت والے دن اللہ ظاہر کر دے گا۔ آج تو کتنی باتیں ہیں آپ نے اپنے سینے میں چھپائی ہوئی ہیں، نہ ہم میں سے کون ہے جو کہے جی میں معصوم ہوں، گناہوں سے پاک ہوں۔ ہم نے جو گناہ اور غلطیاں کیے ہوئے ہیں چھپائے ہوئے ہیں نا سارے، میں نے آپ سے، آپ نے مجھ سے، تے تو اسی سارے بڑے ہوئے ہیں جناب نیک تے شریف، لیکن کل قیامت والے دن یہ سارے راز کیا ہو جائیں گے؟ اوپن ہو جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اس دن وہ سارے کے سارے راز جو تیرے سینے کے اندر محفوظ تھے، جن کا تو نے کسی کو نہیں بتایا، وہ سارے کے سارے راز کھل کر سامنے آ جائیں۔ اس وقت کو یاد کر اور پھر تجھے نصیحت انشاءاللہ حاصل۔ ایک باری تو بندہ سوچے نا تے آپ پسینہ وہندا ہے کہ یار میرے راز وہ بھی نکلیں گے، میری باتیں وہ بھی رب کے سامنے آئیں گی، میری ساری جناب گناہگاریاں سامنے آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو اس دن خبر ہوگی جو کچھ تو نے کیا ہے۔ جب اللہ کے سامنے تو نے پیش ہونا ہے، یہ تصور ذہن میں لے کر آ، اور کیا ہوگا پھر قیامت والے دن؟ اب تھوڑا پیچھے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں پچھلی صورت میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جب قبروں سے اٹھیں گے اور قبروں سے اٹھ کر رب کے حضور پیش ہوں گے، پھر ایک ایک ذرے کا اللہ حساب لے گا۔ تیری اچھائی بھی رب کے سامنے آ جائے گی اور تیری برائی بھی رب کے سامنے آ جائے گی۔ اچھائی کا بدلہ ملے گا، برائی کا بدلہ ملے گا، حساب کتاب ہوگا۔ اس حساب کتاب کے خوف سے، جزائے عمل کے خوف سے اگر تو تھوڑا سا اس کو فکر کر لے تو یہ دنیا کی محبت کیا ہو جائے گی جی؟ کافور ہو جائے گی۔ دنیا مت بندے نے گزارنی ہے، دنیا کی ضرورت تو ہے بندے کو، یہ تو نہ کہیں کہ دنیا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لینا اور اس طرح اس کے اندر اندھا ہو جانا کہ حلال حرام کی تمیز نہ رہے، یہ کیا ہے جی؟ غلطی ہے۔ اس لیے علماء مثال دیتے ہیں کشتی کی، کہتے ہیں جی کشتی بغیر پانی دے چل دی، کشتی سکے تے نہیں چل دی، ایتھے چل دی ہے نہیں، پانی ہوگا تے چل سی، لیکن پانی تو بغیر چل ہی نہیں سکتی، پانی نہ ہوئے دریا سکا پہ ہے تو اسی کشتی تے نہیں چل سکتے۔ لیکن وہ پانی جو اس کے اوپر کشتی چلتی ہے، وہی پانی اگر کشتی کے اندر پڑ جائے تو پھر کیا ہو جائے گی؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اسی طرح یہ دنیا کا مال و دولت ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، لیکن اگر یہی مال و دولت کی محبت انسان کے دل کے اوپر آ جائے، سوار ہو جائے، تو پھر وہ بندہ کبھی کامیاب۔ اس لیے میرے بھائی سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا تصور کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانے دا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر دے زمانے چ ایک بندہ ہوئے جی دی جناب ہاتھ بھی کوئی نہ، ہاتھ بھی کپے ہوئے، ہن بھی کئی بندے ہوندے ہیں جناب۔ ایتھے خوشاب وچ ایک بھائی ہے، میں عمرے تے ملیا ہے جناب، او دے دوویں ہاتھ کٹے ہوئے بیچارے دے، تو ہاتھ او دے کٹے ہوئے، لتاں او دیاں کٹیاں ہوئیاں جناب والا، اکھاں وچ وہ انا، اکھاں وچ انا، تے اس نو جناب انجو پے ہویا ہے، نہ ٹر سکدا ہے، مکھیاں او دے اوتے بن بنا رہی ہیں، کوئی بندہ انہوں لقمہ گرا دا دے جاندا ہے تے وہ کھا لیندا ہے۔ حضرت عمر کو لوگ کسے بندے پوچھا حضرت جی ایدا بھی اللہ حساب لے سی، ان کو نا سوال کرن والے نے سوال کیتا ہے حضرت جی اے دے اوتے کیڑی ہن رب دی رحمت وسدی پئی ہے جناب والا، نہ اے کھان دا ہے نہ پین دا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا پیشاب تک کر لیندا ہے کہ وہ بھی ڈکے ہویا سا کہ نہیں جی وہ تک کر لیندا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی تو یہ نعمت ہے میرے بھائی۔ پیشاب ہمارا ایک ٹائم کے لیے ہمارا پیشاب بند ہو جائے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر، اور سب سے شکر بڑا کیا ہے جی؟ بڑا شکر، مین شکر یہ ہے کہ شرک نہ کریں۔ شرک یہ مین شکر ہے، اصل شکر ہے۔ شیطان نے جب اللہ کو چیلنج دیا تھا نا، چیلنج بھئی یا اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا، آگے کیا کہتا ہے شیطان؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یا اللہ بہت بندے تیرے شکر کرن والے
نہ چڑے سا، وہ شکر کوئی نہ کرے سا، وہ ناشکرے ہوں گے۔ تو شکر کرنا یہ سب سے بڑے اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کرے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کا شکر کر، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے۔ حضرت لقمان نے، اور پھر اگلی آیت میں حضرت لقمان نے شکر کی تشریح فرمائی کہ وہ شکر کیا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک، ویسے ویکھیا ونجے نا تے شکر تے شرک لفظ ہکو جائن، تھیرا عدل بدل دا فرق ہے، شکر تے ادے شرک لفظ اوہی ترین، تو اگر ان کی ترتیب ٹھیک ہو جائے تو اللہ کے فضل سے بندے کا ایمان بھی کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو شکر کا میرے بھائیو، شکر یہ ہے، سب سے پہلا شکر یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ ہمارا کیا ہو۔ اب اللہ کے بارے میں جو عقائد ضروری ہیں وہ ہونے چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو وہ بندہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے، یہ بات میری سمجھیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب شکر کرنا اتنا ضروری ہے تو پھر شکر کا طریقہ کیا ہے۔ شکر دا یہ طریقہ نہیں بس شکر ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے بس شکر ہو گیا۔ شکر کے 3 مراحل ہیں۔ شکر کے کتنے مراحل ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا شکر یہ ہے شکر بالجنان، کہ اپنے دل کے ساتھ شکریہ ادا کرے۔ دل کے ساتھ شکریہ یعنی دل میں نعمت دینے والے کے بارے میں اچھے خیالات اور اچھے عقیدے رکھے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کے بارے میں کون سے عقیدے دل میں رکھے؟ شرک والا نہ ہو، توحید والے عقیدے رکھے۔ یہ ہے شکر بالجنان یعنی قلبی شکر۔ اور نمبر 2 شکر باللسان، زبان سے شکر ادا کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی نعمت دینے والے کی اپنی زبان سے تعریفیں کرے، حمد کرے، ثنا کرے، اس کی تعریفیں کرے، اس کی عبادت کرے، یہ ہے زبان کا شکر۔ شکر بالارکان، ارکان کا مطلب ہے ہاتھ پاؤں۔ تیسرا درجہ ہے ہاتھ پاؤں سے شکر کرے، یعنی نعمت دینے والے کی تابعداری کرے، نعمت دینے والے کی فرما برداری کرے، اس کا حکم مانے، اس کی نعمت کو اس کے حکم کے مطابق یوز کرے۔ اگر اس کے حکم کے مطابق یوز نہیں کر رہا تو وہ شکر، میں آپ کو رومال دیتا ہوں کہ یہ رومال لے لو، تحفہ ہے جناب، بڑی بات ہے، اور آپ وہاں کھڑے ہو کر رومال سے جوتے پونچھنا شروع کر دیں، آپ نے نعمت کی قدر کی ہے؟ نہیں کی ہے نا بھائی، زیادتی کی ہے، اس کا استعمال یہ تو نہیں تھا۔ تو میرے بھائی جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ کان دیے ہیں، یہ آنکھیں دی ہیں، یہ سارا کچھ، تو ان کا یوز ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ جب یوز غلط کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نعمتوں کا ہم شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ اس لیے شکر یہ ہے کہ انسان دل سے بھی شکر کرے، زبان سے بھی شکر کرے، اور جناب والا ہاتھ پاؤں سے بھی شکر کرے۔ اور جب یہ شکر بندہ کرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور ایک آیت تو اللہ نے بڑی جناب والا امید والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، ما یفعل اللہ، یہ عجیب انداز ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اوے بندیوں میں تو انہیں عذاب دے کے لینا ہے، میں نے کوئی فائدہ لبنا ہے، میں نے کوئی جناب والا کوئی چیز لبنی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تسی شکر کرنا شروع کر دو تو میں تو انہیں عذاب دے کے لینا ہے۔ یعنی یہ انداز اللہ نے اپنایا ہے، شکر کرو گے تو اللہ کے عذاب سے اللہ دے میں تنہیں عذاب دے کے لینا ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان بھی لے آؤ تو میں تو عذاب دے وندا، میں نے کوئی ہنجی شوق ہے تو عذاب دے وندا، یعنی پھر میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔